بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 4 مرکبات کی ذیل میں آج ہماری 17ویں ویڈیو ہے جو سین اور ہائے ہائے پر مشتمل ہے۔ ہائے ہائے کو ہائے زہق اور ہائے جلیبی بھی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے کو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ بہت ساری ہائے جمع ہو گئی ہے تو ادائیگی کے وقت ہائے ہائے سمجھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے۔ اس طرح اس کو عرب لوگ ہائے زہق بھی کہتے ہیں۔ ہائے زہق سے مراد یہ ہے کہ اس کو بولتے وقت، ادا کرتے وقت یا لکھتے وقت ہنسی کی آواز آتی ہے، اور یا اس کو ہماری زبان میں، علاقائی زبان میں، یعنی ہم نے جو اپنی طرف سے ایجاد کی ہے اس کو ہائے جلیبی بھی کہتے ہیں۔ تو جس طرح جلیبی پیچ در پیچ اور گول مٹول ہوتی ہے اور بے ڈنگی سی ہوتی ہے، تو اس طرح یہ بھی ہائے جلیبی کی طرح ہے۔ تو سین سے مراد سین اور شین ہی ہے جو دندانوں والے ہوتے ہیں، اور اس میں صرف یہ تبدیلی آتی ہے کہ اس کے دندانے آپس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ البتہ اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس کا غنہ جو ہوتا ہے تبدیل ہوتا ہے، اور یہ غنہ اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ جس طرح سین بغیر دندانوں کے نہیں ہوتا ہے، اس طرح سین بغیر غنے کی نہیں ہوتا ہے، تو اس کا غنہ تبدیل ہوتا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ سین جب مفرد ہو تو اس کا غنہ بالکل اس طرح یعنی انڈے کی طرح ہوتا ہے، لیکن جب مرکب ہو تو اس کا غنہ بدلتا رہتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر الف کے ساتھ دال، کاف، لام، لام الف لا، ہا کے ساتھ اس طرح پیارا نما ہے، اور ہا، میم اور یا کے ساتھ اس طرح اس کا رخ بدلا ہوا ہے، اور باقی حروف کے ساتھ کبھی سیٹ نما ہوتا ہے اور کبھی اس طرح ہوتا ہے، اور کبھی کبھی معمولی سا فاصلہ کے اوپر ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم نے اس کو معمولی طور پر ظاہر کیا ہے اور زیادہ ظاہر نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آتی ہے وہ ہا ہے۔ تو مفرد ہا میں یعنی پہلی تختی میں ہم نے جو ہا کو بنایا تھا، تو ہا، اس ہا میں ہائے مروڑی، ہائے گربہ چشمی، ہائے مرغولی اور ہائے دو چشمی اور ہائے کش یا ہائے کشش اس میں ہم نے لکھی ہے۔ اور یہاں پر ہائے مروڑی اور ہائے گربہ چشمی یہاں پر ہم نے لکھی نہیں ہے، استاذوں کی طریقے کی مطابقت کرنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں گے کہ سین کا پہلا دندان اور دوسرے دندان کے مجموعہ چوتھائی قط یہ بھی ہے اور یہ چوتھائی قط یہ بھی ہے۔ ہم اس کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں، ہم نے اس کی پیمائش کی 1/4 یہ بھی ہے اور 1/4 یہ بھی، یعنی لمبائی بھی اور گہرائی بھی۔ اور دوسرے سے تیسرے دندان کی طرف ہم جب سفر کریں گے اور جائیں گے تو پونا قط بھی یہ بھی ہے اور یہ بھی پونا قط ہے۔ پھر اس کے بعد غنہ، یہاں سے معمولی سی یہ سمجھ لے کہ یہ غنہ ہے، یا اس کی کوئی مقدار ہی نہیں ہے، بس اس کے بعد غنہ شروع ہوتا ہے۔ تو چاہے وہ ہائے مرغولی کا حصہ ہے، یہ یہاں پہ بس ایک تھوڑا سا یہاں پہ لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد مرغولی ہا کی طرف ہم جب جائیں گے تو یہاں پر پورا قط یہ ہے اور نصف قط یہ ہے۔ اور اس طرح یہ جو ہم اس کا کنڈا بناتے ہیں، کنڈا، تو یہ جو کنڈا کا نیچے علاقہ ہے تو یہاں پر سوا قط یہ ہے یا 1.5 قط اور پورا قط یہ ہے۔ پھر یہ جو ہائے دو چشمی ہے، لمبائی کے اعتبار سے اس کا جو پہلی ہا ہے جس میں شکل بنتی ہے سواد یعنی کدو کے تخم کی طرح، اور اس میں تخم کیرا یعنی بادرنگ کے تخم کی طرح، تو اس کی جو پیمائش ہے نصف قط یہ ہے اور 1.5 قط یہ ہے، جبکہ یہ چوڑائی کے اعتبار سے یہ بھی نصف قط ہے اور لمبائی کے اعتبار سے تقریباً 1.25 قط ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہائے جو کش ہے یا کشش ہے، اس کی لمبائی عام طور پر ہم نے مفرد میں بتائی تھی، تو زیادہ سے زیادہ 13 قط، کم سے کم 9 قط، اور درمیانے درجے کی جو ہا ہوگی کش والی وہ 11 قط۔ ہم نے یہاں پر 11 کھینچی ہے، اور اس کی جو گہرائی یہاں پر 2 قط ہے، اور آخری حصہ تقریباً 1 سے 1/2 ہے یعنی 1.5 قط۔ اور یہاں پر اس کا جو دم ختم ہوتی ہے وہاں پہ یہاں پر نصف قط یہ ہے اور 2 قط یہاں پہ یہ ہے۔ تو یہ تفصیل تھی۔ اب تفصیل کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے یہ بتا دیں گے کہ یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، اور نشست ہے، اور یہ کرسی ہے۔ تو سطر اول ہی کے اوپر تھوڑا سا اوپر ہم پہلا دندان اور دوسرا دندان اس طرح لکھیں گے کہ یہ کنڈا بنا دیں گے، پنجہ نما شکل بنا دیں گے، اور پھر اسی میں سے ہم نیچے آ جائیں گے۔ تو گویا کہ ہم نے پہلا اور دوسرا دندان بنا دیا، اور اس کی پیمائش بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ یہ چوتھائی حصہ یہ بھی ہے اور چوتھائی حصہ یہ بھی ہے، اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا
ہم نے کہا تھا کہ اس میں بادرنگ نما اور یا گول نما حصہ یا نہ غبارہ نما شکل اس میں بن جائے گی. تو یہاں پر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا سطر اول سے تھوڑا سا نیچے لائیں گے اور اس کے 3 دندانے ہم نے مکمل کر دیے. اس کے بعد اس کے نمبر آتا ہے ہا کے بعد، اور یہاں پر ہا شروع میں موٹی ہے، اس کے بعد یہ پتلی ہے یعنی ہائے مرغولی، اور اس کو ہم غنہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سین کا شروع ہے، سین کے بعد آتا ہے یہ غنہ، اور یا ہا کی شروعات ہے، تو یہاں پر ہم اس کو ہا بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال یہاں پر اس کو ہم سیدھا نہیں بلکہ تھوڑا سا نیچے لائیں گے اور بالکل پتلا حصہ اس کا بنا دیں گے. اور یہ تقریباً یہاں سے یہ پورا کت اور یہاں سے تقریباً 1.5 کت یہاں پہ اس کا دوسرا. چلو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ یہ پونا کت ہے. یہ 1/4 ہے لمبائی کے اعتبار سے اور گہرائی کے اعتبار سے بھی 1/4 ہے. یہ 3/4 ہے تو یہ بھی 3/4 ہے گہرائی، اور یہ پورا کت ہے، اور یہ تقریباً 1/2 ہے. اس کا جو نیچے سے اوپر کی طرف ہم آ جائیں گے. اس کو زیادہ نیچے لائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہم اس کو اوپر لے کے جائیں گے، اور یہ معمولی سا اس پہ زیادہ احتیاط کرنے کے، اس کو زیادہ گول بنانے کی کوشش کر دیں گے. یہ دیکھیں، یہ ہم اس کو نصف تک لے کے آئے یہ والا حصہ، اور پھر یہ ہم گول بنا دیں گے، اور تھوڑا سا یہ 1/4 کت کے برابر اس کو، یہ جو محراب نما شکل ہم نے بنائی ہے والی، یہ اوپر کا حصہ تقریباً 1/4 کت کے برابر ہو جائے گا. ہائے مرغولی بھی ہم نے بنائی ہے. اس کے بعد ہم ہائے 2 چشمی بنا دیں گے، اور ہائے 2 چشمی تھوڑی سی مشکل ہے. اس کے لیے ہم یہ طریقہ کرتے ہیں کہ اندر سے اس طرح ایک ٹک لگا دیتے ہیں اور باہر سے تھوڑا سا گول بنا دیتے ہیں. اندر سے سیدھی لکیر ہے اور باہر سے تھوڑی سی گول ہے، اور پھر اندر کی جو لکیر ہے سیدھی ہے معمولی سی، اور باہر سے تکونی نما ہے، اور اس کو ہم نے گول بنانی ہے. اور ہم نے جس طرح مفرد میں بتایا تھا کہ یہ توا کی طرح ہے، اور اس میں جو شکل آ جائے گی وہ تخم کدو تک کی طرح آ جائے گی، اور آہستہ سے ہم اس کو پھر بند کر دیں گے تو یہاں پر وہ تخم کدو بن جائے گا. اور تھوڑا سا اس کو ہم آگے اس طرح بڑی ہا بنا دیں گے تاکہ اس کو ہم اس طرح آگے پھیلاتے جائیں گے. اور اس کے بعد یہ دوسری ہا بنا دیں گے، یعنی دوسری جو آنکھ ہے اس کو اس طرح بنا دیں گے، اور اس طرح آپس میں ملا دیں گے، اور اس طرح یہاں پہ بھی اس کو موٹا کر دیں گے. اور یہ جو ہے آہستہ آہستہ اس کو آپس میں اس طرح ایک چیز بنا دیں گے، برچہ نما شکل. بس یہ سمجھ لو کہ ہم نے ہائے 2 چشمی بنائی ہے. اس کے بعد نمبر جو ہے ہائے کش والی ہے، یہ تھوڑا سا اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس کو آگے پھیلا دیں گے، اور یہ شکل جو بن جائے گی کھیرے کے تخم کی مانند بن جائے گی. یہاں پر یہ بھی بتاتے چلے ساتھ ساتھ کہ یہ 1.5 کت ہے اور یہ نصف کت ہے، 1 سے 1/2، اور گولائی 1/2 ہے یعنی چوڑائی، اور یہ 1.25 کت، اور یہاں پر یہ بھی نصف کت ہے، 1 سے 1/4 ہے اور 1/2 ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں سے اس کی پیمائش کرنی ہے، تو یہ 2 کت یہ ہے، تو تیسرا کت اس کے بعد یہ شروع ہو جائے گا، 4 5 6. تو ہم نے 11 کت اس کی ہا بنانی ہے، تو یہاں پر ہم اس کی گہرائی تقریباً 2 کت بنا دیں گے، اور یہاں سے 2 شاخیں نکال دیں گے، 7 8 9 10 اور یہ 11، اور پھر یہاں پر اس کو ہم نے بنانا ہے 1.5 کت. یہاں ایک شاخ اور ایک نشانی ہم نے لگانی ہے، اور یہاں سے قلم کو کھینچیں گے اور قلم کے 3 حصوں میں سے 2 حصے استعمال کر دیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر قلم کا رخ تبدیل کر دیں گے اور پورا قلم استعمال کر دیں گے، اور یہاں پر جب اس کی سیدھ میں آ جائیں گے پورا قلم چینج کر دیں گے. پھر اس کے بعد یہ
اس کی دم بنا دیں گے اس طرح. چلو ہم نے اس پہ آگے جانا ہے. یہ دیکھیں ہم نے لینڈنگ یہاں کرنی ہے, نیچے آنا ہے, اوپر اس کو اٹھانا بالکل بھی نہیں ہے. اور جہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر ہم نے اس کو اٹھایا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو قابو کیا ہوا ہے, اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں اس کے بعد یہ جو دم ہے یہ ہم نے سیدھی بنانی ہے. البتہ اس میں تھوڑی سی گولائی ہے, گول نہیں ہے, اس طرح سیدھی بنانی ہے معمولی, اور تھوڑا سا خم دینا ہے بس. اور یہ بھی اس کے قریب کرنا ہے آرام سے. شروع میں موٹی ہے دم اور آخر میں یہ پتلی ہے. تو یہاں پر یہ نصف قط اوپر ہے تو یہاں پر نصف قط ادھر ہے اور 2 قط یا 1.5 قط ادھر ہے. تو یہ پیمائش بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ یہ گہرائی 2 قط ہے اور یہ مکمل 11 قط ہے, اور یہ 1 سے 1/2 ہے, اور یہ بھی 1/2 ہے, اور یہ 2 قط ہے. تو اس میں جو شکل بنے گی تلوار کی طرح, تو تلوار جس طرح ٹیڑھی نہیں ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے, اس طرح, اور اوپر نہیں اٹھی ہوتی ہے بلکہ اس طرح تلوار ہوتی ہے. تو اس طرح ہم نے شروع سے پتلی, پھر اس کا آہستہ آہستہ اس کو موٹی بنائیں گے آرام سے, اور خوبصورت اس میں محنت کریں گے. تو یہاں سے پتلی ہے, پھر آہستہ آہستہ موٹی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور پھر آخر میں اس کو ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو یہ اس کی تفصیل تھی. اور شکل اس کی جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ آخر مکمل اس کی شکل بن جائے گی, یہ کشتی نما بن جائے گی. وہ کشتی جو بادبانی ہوتی ہے پہلے زمانے میں, باد اور ہوا کے ذریعے سے وہ لوگ چلاتے تھے, اور ہوا کا جس طرف رخ ہوتا تھا تو وہاں پر اس پہ وہ کشتی چلا کرتی تھی. اس طرح یہ جھنڈا بھی لگا ہوتا تھا اس پہ. تو یہاں پر ہم نے اس کی تفصیل بتا دی ہے. کٹ پن کے ساتھ ہم اچھا یہاں پہ ایک لوگ غلطی کرتے ہیں, اور وہ غلطی یہ ہے کہ یہ ہا جو ہے اس طرح بنا دیتے ہیں, تو یہ بڑی ہے تھوڑی سی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سین کے ساتھ یہ کش والی ہا نہ ہو تو وہ مد کی شکل میں بنے گی, جس طرح ہم نے اس سے پچھلی والی جو ویڈیو ہے وہ ہم نے بنائی تھی, وہ اس طرح ہوگی, مد کے ساتھ, مد کی طرح. اور یہ اگر لفظ لمبا ہے, کشتی نما ہے, تو پھر اس کے بعد یہ دم اس طرح بن جائے گی. ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی ہے. تو کٹ پین کے ساتھ ہم نے کس طرح بنانا ہے, تو یہ بھی آسان ہے, اور اس پہ ہم نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. اور یہاں پر وہ پیمائش نہیں ہے جو عام طور پر قلم کے ساتھ ہوتی ہے, اور ہمارے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کی پیمائش کریں. بس صرف اس پہ زیادہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے. دیکھو بس یہ نیچے آگے, پھر یہاں پر, البتہ یہاں پر جہاں پر قلم لفظ پتلا ہو تو قلم کو تھوڑا سا ڈھیلا پکڑنا ہے, اور جہاں پر لفظ مضبوط ہو, موٹا ہو, تو وہاں پر قلم کو ہم نے مکمل چلانا ہے. دیکھیں یہاں پہ نیچے آگے, اور بس اس طرح ہم نے بنایا ہے. پیمائش بھی وہی ہے, طریقہ بھی وہی ہے, پریکٹس تھوڑی سی اس پہ زیادہ کرنی ہے. ایک لفظ نہیں بلکہ کئی الفاظ بنانے ہیں. قلم کے ساتھ اگر بنانا ہے تو قلم صرف ایک دفعہ لکھے, کیونکہ اس پہ زیادہ محنت ہوتی ہے اور اس پہ پیمائش بھی ہوتی ہے. لیکن اگر پن یا کٹ پن یا بال پن کے ساتھ ہے تو اس پہ زیادہ پریکٹس ہم نے کرنی ہے. بال پن کے ساتھ دیکھیں یہاں پر اس پہ زیادہ پریکٹس کر لیں. امید ویڈیو پسند فرمائیں گے اور مثبت کمنٹ انشاءاللہ کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.